مرد و عورت۔ مرد کہتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے مرد، مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت کی ہی نہ ہو وہی آگے بڑھتا ہے۔ سچا اور مخلص ہمیشہ وہیں بندھا رہتا ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ عورت کھلونا نہیں ہے، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کے ایک زندگی کو جنم دیتی ہے۔ بیوقوف عورت اپنے خاوند کو اپنا غلام بناتی ہے اور خود غلام کی بیوی بن جاتی ہے۔ جبکہ عقل مند عورت اپنے خاوند کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی ملکہ بن جاتی ہے۔ پسند کی شادی۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا اور برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیا دار عورت۔ حیا کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں ہر ایک کی سوچ میں صرف عورت کی ذات ہی آتی ہے، جبکہ حیا دار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے کہ جتنا عورت پہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں قرآن پاک میں ایک آیت ایسی بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے۔ سننے والے نے پوچھا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا وما کان ربک نسیا، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں ہے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ بس فرق اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ تلخ حقیقت۔ سچ تو یہ ہے کہ لوگوں کو پسند شکلیں اور پرسنالٹی ہی آتی ہے، کردار کا کوئی بھی اچار نہیں ڈالتا۔ 4 انچ کا ٹکڑا ماسک اتنی حفاظت کرتا ہے تو سوچو مکمل حجاب کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ مدد۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو
تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ کامیابی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھے وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکاؤ دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ زندگی ختم ہو جائے گی۔ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر اس کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی اچھائی اور برائی اس کی تعلق داری میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اچھا کردار خوشبو کی طرح ہوتا ہے جو چاہنے والوں کے ذہنوں کو معطل کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ خدا کے بندوں، تم سب میں سے اعلیٰ مقام ہے ان بندوں کا جو زمین میں خدا کے بندوں کے خدا نہیں بنتے۔ انسان کے زخم۔ پتہ ہے، کچھ زخم انسان کے کبھی نہیں بھرتے، بس انہیں چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتے ہیں۔ وقت۔ ایک وقت آتا ہے زندگی سے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ بھی ہو رہا ہو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ کوئی یاد کر لے تو بھی ٹھیک ہے، کوئی اگنور کر دے تو بھی کوئی احساس نہیں جاگتا۔